جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے، چاند کی طرف دیکھتے ہوں گے، ستاروں کی طرف دیکھتے ہوں گے، زمین سے فلک کے بیچ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے، تب آپ کے من میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ یونیورس کیسے بنا، کس نے اس کو بنایا اور اس کا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں یونیورس کا کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا خیر و مقدم کرتا ہوں میرے اس چھوٹی سی چینل پر۔ جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک ایسا میں سیریز بناؤں جس میں اللہ کی جو نشانیاں قرآن کے اندر موجود ہے، میں ان کا تذکرہ کروں گا، ان کا ذکر آپ سے کروں گا، اور ان نشانیوں کے پیچھے موجود سائنس کا بھی ذکر کروں گا۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کا عقیدہ اللہ کی طرف اور مضبوط ہو، ہمارا ایمان اور تر و تازہ ہو جائے۔ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی حافظ نہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو قرآن کی آیات ہیں اس کا سیدھا کنیکشن سائنس سے بھی ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں ہر وہ چیز جو بنائی ہے اس کے پیچھے ایک سائنس موجود ہے۔ ہم اللہ کے سائن یعنی اس کی نشانیوں کو تو جانتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کے سائنس کو نہیں جانتے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو کے ذریعے اللہ کی نشانیوں میں چھپی ہوئی سائنس اب تک پہنچاؤں گا، تاکہ آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہو سکے۔ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس یونیورس کا اوریجن کے بارے میں، اس یونیورس کا موجودہ حالات کے بارے میں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے کلام پیش کیا ہے، اور اللہ نے اس کے ہونے کی نشانیوں کو جگہ جگہ پر ذکر بھی کیا ہے۔ میں آپ سے اسی میں سے کچھ آیاتوں کے ساتھ اس یونیورس کا اوریجن کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ یونیورس کا اوریجن، میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اوریجن آف یونیورس، اوریجن آف یونیورس کے بارے میں، اور میں اس کی شروعات کروں گا ایک آیات سے، جو ہے آیات نمبر 30 چپٹر نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ زمین یا آسمان سب ایک تھے، میں نے اس کو الگ کیا اور یونیورس کو کریٹ کیا۔ یعنی یونیورس کے کریشن سے پہلے یہ سب ایک تھا اور اس کو الگ کیا گیا ہے۔ آخر سائنٹیفک نظریہ کیا ہے؟ اگر آپ ایک ایماندار ہوں گے تو آپ اس بات کو یوں ہی مان لیں گے، لیکن اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو شاید آپ کو تھوڑی پریشانی ہوگی، پر میں آپ کی یہ پریشانی یہاں حل کر دیتا ہوں۔ سائنس کی ایک تھیوری ہے جو اس آیات کے سپورٹ میں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیات کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس تھیوری کا نام ہے دا بگ بینگ تھیوری۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ سب کچھ ایک تھا، ایک سپر نووا ایکسپلوژن ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ سب الگ ہو گیا۔ یہ تھیوری اور بھی چیزوں کی دلیل دیتی ہے، جس کے بارے میں اب سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ابھی، ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آیات نمبر 30 جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے چپٹر 21 کا، وہ آیات ایک سائنٹیفک پروف ہے، دا بگ بینگ تھیوری۔ آخر یونیورس کا ایکسپلوژن کیسے ہوا، اس کے بعد اس یونیورس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن میں چپٹر نمبر 51 آیات نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں بنی ہوئی ہے، جو یونیورس کے اندر موجود ہے، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سائنس بھی اپنی تھیوری میں اس بات کی دلیل دیتی ہے۔ اس دلیل کو پروو کرنے والے دو سائنٹسٹ ہیں، ہبل اور آئنسٹائن۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں پہلے ہی کر دیا تھا۔ اگر آپ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ یونیورس ایکسپینڈ کیوں ہو رہا ہے، بگ بینگ تھیوری کیوں ہوا، تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر آپ قرآن کے پاس آئیں گے تو قرآن اپنے آپ میں ایک جواب ہے، اللہ نے یہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یونیورس کا فیوچر، اس کا مستقبل۔ تو ہم چلتے ہیں قرآن کے اندر چپٹر نمبر 21
آیت نمبر 104، یعنی یہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یہ ایک دن واپس سمیٹ دیا جائے گا۔ نیچر کا یہ ایک پرنسپل ہے، جو چیز جہاں سے آئی ہے وہ وہی جائے گی۔ اگر ایک انسان مٹی سے آتا ہے تو وہ واپس مٹی میں ہی چلا جاتا ہے۔ سائنس بھی اس بات کے سپورٹ میں ایک تھیوری دیتی ہے جس کا نام ہے بگ کرنچ تھیوری، یعنی جیسا بگ بینگ تھیوری تھی ویسے ہی ایک بگ کرنچ تھیوری ہے۔ جب ہم ایک بیلون کو پھلانے لگتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، جب ہوا نکلتی ہے تو وہ واپس سکڑ جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی یونیورس بھی ایک دن واپس سکڑ جائے گا اور سور پھونکا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بگ بینگ تھیوری، یونیورس ایکسپینشن تھیوری اور بگ کرنچ تھیوری، یہ تینوں تھیوریز اللہ کے قرآن میں موجود ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک حقیقت ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ یونیورس کہاں سے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ چلیے ویڈیو کو اینڈ کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو میرا آخری پیغام، میں اب سب لوگوں کا بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کے کلام کے پیچھے چھپی ہوئی سائنس لوگوں تک پہنچے۔ ہمیں صرف قرآن کو پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو جان لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہدایت بھی آئے گی اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ جزاک اللہ۔